السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ کو نوائے اردو جو آپ کی کتاب ہے 10ویں کلاس کی اردو اے والے بچوں کی، اس میں شامل جلوہ دربار دہلی جو کہ ایک نظم ہے جس کے شاعر ہے اکبر الہ آبادی، اس چیپٹر پہ MCQs تیار کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے ٹرم 1 کے لیے بہت ہی اہم سبق ہے اس لیے اس کو سننا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے آپ یہ نظم پڑھ لیجئے گا اور اکبر الہ آبادی کے بارے میں بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیے گا، سنیے گا، کیونکہ پڑھنے سے آپ کو آدھا یاد ہوگا اور جب سنیں گے تو آپ کو پورا یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال ہے اور اس کے جواب میں اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی، اس لیے آپ اس کو ضرور دیکھیں، یہ اہم کلاس ہے آپ کے لیے۔ اور یہ جو ہے یہ والا ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ لیا ہوگا کہ فرسٹ ٹرم میں آپ کو کون کون سے چیپٹرز پڑھنے ہیں۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں۔ تو پہلا سوال ہے، اکبر الہ آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ اے اکبر الہ آبادی، بی سید اکبر حسین رضوی۔ دوسرا سوال ہے، اکبر الہ آبادی کا تخلص کیا ہے؟ یعنی ان کا قلمی نام کیا تھا؟ اے اکبر، بی الہ آبادی۔ 3، اکبر کہاں پیدا ہوئے؟ اے بنارس، بی الہ آباد۔ چوتھا سوال ہے، اکبر الہ آبادی کی سن پیدائش اور سن وفات کیا ہے؟ اے 1846، 1921، بی 1817، 1898۔ پانچواں سوال ہے، حکومت سے کون سا خطاب ملا؟ ان کو حکومت سے کون سا خطاب ملا تھا، یعنی کیا نام ملا تھا ان کو حکومت سے؟ اے خان بہادر، بی سر۔ چھٹا سوال ہے، اکبر الہ آبادی کی شاعری میں کیا انفرادیت تھی، یعنی کیا الگ تھا ان کی شاعری میں؟ اے عاشقانہ شاعری، یعنی ان کے جو مضامین ہوتے تھے وہ عاشقانہ ہوتے تھے، بی ظرافت و طنز و مزاح، ظرافت اور طنز و مزاح ان کی انفرادیت کا باعث ہے۔ ساتواں سوال ہے، اکبر الہ آبادی کی طنز و مزاح کا نشانہ سب سے زیادہ کیا چیز بنی، یعنی وہ کس چیز پہ زیادہ طنز و مزاح کرتے تھے؟ طنز و مزاح کہتے ہیں ٹپڑی کرنا۔ اے انگریزی تعلیم اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید، بی انگریز اور ان کے رسم و رواج۔ سوال نمبر 8، اس نظم میں کس شہر کا تذکرہ ہے؟ اے آگرہ، بی دہلی۔ سوال نمبر 9، اس نظم کا نام کیا ہے؟ اے جلوہ دربار دہلی، بی دربار دہلی۔ اس ٹائپ کے بھی سوال آتے ہیں اور آ بھی چکا ہے آپ کے سیمپل پیپر میں۔ سوال نمبر 10، اس نظم میں کس مسجد کا ذکر آیا ہے؟ اے بڑی مسجد، بی جامع مسجد۔ سوال نمبر 11، نظم میں کس وائسرائے کا نام آیا ہے؟ اے لارڈ کرزن، بی لارڈ ویلزلی۔ سوال نمبر 12، دہلی کا دربار کب لگایا گیا تھا؟ اے 1903، بی 1898۔ سوال نمبر 13، اکبر الہ آبادی نے اس نظم کے ذریعے کس پر گہرا طنز کیا ہے؟ اے دہلی کے دربار پر، بی انگریزی حکومت کی جھوٹی شان پر، یا انگریزی حکومت کے دہلی کے دربار پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوال پورے ہوتے ہیں، آئیے اب اس کے جواب جان لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال کا جواب ہے، اکبر الہ آبادی کا پورا نام ہے سید اکبر حسین رضوی۔ سوال نمبر 2، اکبر الہ آبادی کا تخلص ہے اکبر۔ سوال نمبر 3، اکبر کہاں پیدا ہوئے؟ تو الہ آباد میں پیدا ہوئے، اسی مناسبت سے ان کے نام میں الہ آبادی بھی لگایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، اکبر الہ آبادی کی سن پیدائش اور سن وفات ہے 1846، 1921۔ 1817، 1898 یہ ہے سر سید احمد خاں کی، جن کی نظریے کی یہ بہت ہی خلاف تھے۔ پہلے جو اکبر الہ آبادی سر سید احمد خاں کے جو نظریات تھے ان کے یہ خلاف تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی مانا کہ سر سید احمد خان صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن پہلے انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی مخالفت بھی کی تھی اپنی نظموں کے ذریعے۔ سوال نمبر 5 ہے، حکومت سے کون سا خطاب ملا ہے؟ تو اے خان بہادر کا انہیں خطاب ملا تھا، بی جو ہے وہ سر سید احمد خان کو خطاب ملا ہے، اس لیے ان کے نام کے آگے سر لگایا جاتا ہے، سر سید احمد خان۔ میں دونوں کا بتا دے رہی ہوں کیونکہ آ سکتا ہے آپ کے پیپر میں۔ سوال نمبر 6، اکبر الہ آبادی کی شاعری میں کیا انفرادیت ہے؟ تو ظرافت اور طنز و مزاح ان کی انفرادیت، ان کی پہچان ہے، اور اس لیے انہوں نے اس چیز کو چنا کیونکہ انہیں حکومت پہ ڈائریکٹ تو طنز نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنی شاعری سے اور ظرافت کے ذریعے، ہنسی مذاق کے ذریعے
वो अपनी बात रख देते थे। सवाल नंबर 7, अकबर इलाहाबादी की तंज़-ओ-निज़ा का निशाना सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बनी थी? तो ये है अंग्रेज़ी तालीम। ये इसका आंसर सही है, अंग्रेज़ी तालीम और मगरबी तहज़ीब की अंधी तक़लीद। तक़लीद कहते हैं फॉलो करना, किसी भी चीज़ के अंधाधुंध फॉलो करना सही नहीं होता है। अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सवाल नंबर 8, इस नज़्म में किस शहर का तज़किरा है? तो ज़ाहिर सी बात है, दिल्ली का तज़किरा है। इस नज़्म का नाम क्या है? तो इस नज़्म का नाम है जलवे दरबार दिल्ली। सवाल नंबर 10, इस नज़्म में किस मस्जिद का जिक्र है? तो पीर जामा मस्जिद का जिक्र आया है। सवाल नंबर 11, इस नज़्म में किस वायसराय का नाम आया है? तो नज़्म में लॉर्ड कर्जन का नाम आया है। सवाल नंबर 12, दिल्ली का दरबार कब लगाया गया था? तो दिल्ली का दरबार 1903 में लगाया गया था, जिसे लॉर्ड कर्जन ने लगाया था। जब 1898 में वो वायसराय बना था लॉर्ड कर्जन, और 1903 में उसने दिल्ली का दरबार लगाया था, जिसमें सिर्फ उसके ही आदमी आ सकते थे, हिंदुस्तानी लोगों को उसमें आना अलाउड नहीं था। सवाल नंबर 13, अकबर इलाहाबादी ने इस नज़्म के ज़रिए किस पर गहरा तंज़ किया है? तो सवाल नंबर 13 का है अंग्रेज़ी हुकूमत की झूठी शान पर, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत के दिल्ली के दरबार पर। ठीक है, इस टाइप का भी अगर आ जाए तो वो भी सही होगा, क्योंकि दिल्ली का जो दरबार सजाया गया था वो इन लोगों ने ही सजाया था, जिसके ऊपर अकबर इलाहाबादी ने इस नज़्म को लिखा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा चमक धमकता हर चीज़ थी वहाँ पे, शुरफा थे, उमरा थे, लेकिन वहाँ पे हिंदुस्तानी लोगों को परमिशन नहीं थी वहाँ पे वहाँ के उस अहाते में जाने की भी। तो ये रहा आपका ये नज़्म जलवे दरबार दिल्ली MCQs। तो इसको आप देख लीजिए और सुना कीजिए सही से, तो आप सुन कर भी आपको याद हो जाएगा। अगर आपके जहन नशीन हो गया है तो आप उसको नहीं भूलेंगे। अगर सामने पेपर में आ जाए ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये ऑप्शन सही है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और तैयारी करते रहिए, दुआओं में याद रखें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, अच्छा लगता है अगर आप इस चैनल से जुड़े। शुक्रिया।